Is the most active and effective society of concerts in grooming and educating every person who steps in. It is a home to all those young talented students who work as a team to help each other grow and prosper. According to Surah Al-Baqarah of the Holy Quran, but to fast is the best for you only if you know. For Muslims, the holy month of Ramadan is very special event of the year. It gives us chance to redevelop our connection with Allah by praying, by offering fasting, by offering prayers, and avoid doing bad deeds for the appreciation of Allah. There is no doubt that Ramadan is fast knocking on our doors. So we pray that Allah preserve us in faith and health till then. The desire to change and get closer to Allah has to come within ourselves. Ladies and gentlemen, we are honored and overwhelmed to have such a prestigious guest on board with us, Taha Ibn Jalil. He is working currently as the country head at Youth Club, building block of the future. He is a trainer, entrepreneur, and a life coach. A renowned motivational speaker with a vast experience of giving lectures all across the country. He has changed the lives of many people with his words of wisdom. Now I would like to call Mr. Taha Ibn Jalil, so please welcome him with a big round of applause. Thank you, Jazakallah khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthi, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. First of all, I would like to apologize for the delay that I have caused. اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں اور نوجوان یوتھ جن کو نہ مال کی اٹریکشن ہے اس لیکچر میں، کوئی یہاں پیسے تو نہیں بانٹیں گے نا، یہ آئیڈیاز والے بانٹو گے پیسے؟ تم آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اس کی آواز تھوڑی اونچی کر لیں اس کی. نہ تو یہاں پہ کوئی پیسوں کی ڈسٹریبیوشن ہونے والی ہے، نہ تو یہاں کوئی میں ووٹنگ کے لیے آیا ہوں، کوئی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں. یہاں پہ آپ صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، شاید کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے. اگر یہ ایشو کیا تو میں یہاں بول لیتا ہوں، اس کو بس چھوڑ دیجیے. جی ابھی آواز کلیئر ہے؟ ہاں یہاں زیادہ بہتر ہے. تو الحمدللہ یہ ینگ فیسز دیکھ کے اٹ از اے سائن کہ چینج آ رہا ہے. الحمدللہ یہ قوم بدل رہی ہے. اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے پہلے مجھے کس نے کہیں پہ دیکھا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. اچھا ماشاءاللہ، کہاں دیکھا ہے؟ یوٹیوب اور انسٹاگرام پہ. ٹک ٹاک پہ نہیں دیکھا آپ نے مجھے؟ ہم ابھی ریسنٹ ہمارا ایک بہاولپور اور لاہور اور رحیم خان کا ٹرپ ہوا، 4-5 دن پہلے آئے ہیں. تو ہم نے صبح ارلی مارننگ نکلے تو ناشتہ نہیں کیا ہوا تھا. میک ڈونلڈس بھیرا پہ رکے اور وہاں سے ناشتہ پک اپ کیا. تو وہ بندہ بھاگتا ہوا آ گیا جس نے آرڈر لیا. وہ کہتے ہیں کہ سر ایک سیلفی، سر ایک سیلفی. لے لیا. کہتے ہیں کہ سر میں نے آپ کو نا ٹک ٹاک پہ دیکھا ہے. میں نے کہا توبہ توبہ، ذرا مزہ خراب کر دیا تو نے. انفیکٹ میں اسلام آباد میں ایک باربر شاپ پہ گیا تو وہاں پہ نا نائی نے مجھے بڑے غور سے دیکھا ایسے کر کے. تو میں نے اس کو دیکھا، نظریں سے نظریں ملی، دل سے دل ملے، پیار نہیں ہوا الحمدللہ. تو کہتے ہیں سر آپ ٹک ٹاکر ہیں؟ میں نے کہا گالی نہ دے. یہ نہیں کہا. میں نے کہا نہیں میرے بھائی. کہتے سر جھوٹ بول رہے ہیں آپ ٹک ٹاکر ہیں. میں نے کہا میں ٹک ٹاک پہ ہوں ہی نہیں. اس نے کہا سر یہ بات سنیں. اس نے اپنے فون میں ہماری تھاؤزنڈز آف ویڈیوز دکھائیں ٹک ٹاک پہ. میں حیران ہو گیا، ان کے ملینز آف ویوز تھے. میں بڑا حیران ہو گیا کہ لوگ وہ کلپس نکال کے نا ٹک ٹاک پہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور سبحان اللہ ملینز آف ویوز. انفیکٹ ایک دفعہ یہ ونڈز آف چینج ٹور میں ہم وزیر آباد سے واپس اسلام آباد آ رہے تھے تو آئی واز ڈرائیونگ دا کار. ایک بائک والا بالکل میرے ساتھ نا جڑ گیا، مجھے بار بار غور سے دیکھ رہا ہے. اور میں نے کہا یار مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی میں نے غلط کٹ مارا ہے، ایسے مجھے کچھ کہنا چاہتا ہے. تو میں نے شیشہ نیچے کیا اور اس کو دیکھا تو مجھے غور سے دیکھتا اور کہتا ہے ٹک ٹاکر. اللہ اکبر. تو آپ میں سے کس کے پاس ٹک ٹاک ہے فون میں؟ آپ سب توبہ کر رہے ہیں آج گھر جا کے.
نہیں ہر بندہ برے کام نہیں کر رہا ٹک ٹاک پہ, لیکن دس ایپلیکیشن از ڈیزائنڈ ٹو میک یور باڈی موو اینڈ شیک آن میوزک. انفارچونیٹلی اس میں خیر ہے لیکن صرف 3% ہے, 97% فلتھ ہے, اور اس خیر تک پہنچنے کے لیے بھی یو ہیو ٹو گو تھرو دیٹ فلتھ ٹو ریچ دیٹ خیر. سو میں جو کہہ رہا تھا نا, وہ امت میں چینج آ رہا ہے الحمدللہ, اور پاکستان کی جو یوتھ ہے اس میں جو انرجی اور انتھوزیازم ہے یہ ان میچڈ ہے. میں آپ کو نا یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں پاکستان سے ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں, نہیں, یہ ہمیں انٹرنیشنل اسکالرز جب پاکستان میں آتے ہیں نا, وہ جب رسپانس دیکھتے ہیں اور جو ٹیلنٹ دیکھتے ہیں, دے آر امیزڈ اینڈ دے سے کہ یو گائز آر سٹنگ آن اے گولڈ مائن گائز. اتنی انرجی ہے, اتنا انتھوزیازم ہے, اتنا سب کچھ ہے نا کہ آپ کو وہ سب نظر آئے گا 14 اگست کی رات پہ, ٹھیک ہے, نیو ایئرز ایو پہ, اور یہ سب. لیکن کیا کرتے ہوئے, ویلنگ کرتے ہوئے اور پٹاخے پھاڑتے ہوئے. تو انرجی انتھوزیازم بہت زیادہ ہے, ڈائریکشن نہیں ہے ہمارے پاس, ہمیں رول ماڈلز نہیں ملے آج تک. یہ جو پہلے ہیومن ہسٹری میں ہمیشہ والدین اور والدین کے دوست مینٹورز ہوا کرتے تھے, لیکن جب ایجوکیشن سسٹم آیا تو والدین نے کہا پتر جا, چل میری چھٹی تو پتر کر, ہاں چل پتر تو اسکول میں جا. تو جب بچہ اسکول میں گیا اور کیپٹلزم اور ہائپر کنزیومرزم ہمیں پڑھایا گیا کہ یو ہیو ٹو ارن منی اینڈ یو ہیو ٹو بلڈ یور امپائر, تو والدین نے کمانا شروع کر دیا, 9 to 5 لگانا شروع کر دیے, اور بچے کے اسکول میں اور کالج میں یونیورسٹی میں اماں پاپا نے سمجھا کہ تربیت کالج کرے گا, یونیورسٹی کرے گی, اور یونیورسٹی نے سمجھا کہ ہم تو بس ABC پڑھانے آئے ہیں یہاں پہ, ہم نے تو فزکس اور انجینئرنگ اور میڈیسن پڑھانی ہے, تربیت تو گھر والے کریں گے. تو ہماری یوتھ نا بیچ میں ہی رہ گئی بیچاری, مینٹورز نہیں مل سکے. تو پھر ہم نے کیا کیا, مینٹورز ڈھونڈے, اور ڈھونڈنے کے لیے ہم نیٹ فلکس پہ کھولا, ہم نے ہالی ووڈ کھولا اور بالی ووڈ کھولا, جس میں ہر کسی کو پیار ہو رہا ہے. آپ میں سے جہاں پہ لاسٹ میرا لیکچر یہاں پہ ہوا تھا, کون کون تھا, ہاتھ کھڑا کریں, اکثر تھے ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. سو ہماری یوتھ, اگر میں آپ سے پوچھوں, ایک سوال کروں, بڑا امپورٹنٹ کوشچن, کہ ہماری لائف کی 3 مین سٹیجز ہیں, رائٹ؟ ایک بچپنا, ایک جوانی اور ایک بڑھاپا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں 3 سٹیجز میں پیدا کیا. اللہ الذی خلقکم من ضعف, تمہیں بڑا کمزور پیدا کیا میں نے. ثم جعل من بعد ضعف قوة, پھر یہ جو کمزوری تھی, کتنی کمزوری تھی تم میں بچپن میں. آپ نے اکثر بیبیز دیکھے ہوں گے, دے آر ویک اینڈ سو فریجائل, کہ اٹھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کوئی ہاتھ نکل نہ آئے, رائٹ؟ اور اتنے ویک تھے ہم کہ ہماری یونیورسل لینگویج تھی, اٹ واز دا لینگویج آف کرائی. وی یوزڈ ٹو کرائی. ہمیں کھانا کھانا ہے روتے تھے, ہمیں پانی پینا ہے روتے تھے, ہمیں دودھ پینا ہے روتے تھے, ہمیں اٹھنا ہے روتے تھے, ہمیں سونا ہے روتے تھے, ہمیں کروٹ بدلنی ہے روتے تھے, ہمیں پیمپرز چینج کرنے ہیں روتے تھے. سو یونیورسل لینگویج آف کرائنگ. ثم جعل من بعد ضعف قوة, اللہ تعالیٰ نے اسی کمزور کو مسل اسٹرانگ کی اور ہڈیاں تگڑی کی, اور پھر یہ بڑا ہوتا گیا اور کہتا ہے کہ میں بڑی کوئی توپ چیز ہوں, میں بڑا کوئی شے ہوں. انرجی آ گئی اس میں, اور یہ بڑے بڑے کام کرنا شروع ہو گیا. یہ کلف ڈائیونگ کرتا ہے, یہ بنجی جمپنگ کرتا ہے, یہ اسکائی ڈائیونگ کرتا ہے, یہ بڑے تگڑے کام کرتا ہے. یہ کرنے کے بعد, اس ایج کے بعد ہم ایک اور ایج میں پلٹ جاتے ہیں, which is the age of ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. تھرڈ سٹیج ہماری لائف کی, جس میں اٹ از دا ایج آف ویکنیس اینڈ گرے ہیئر. اور اگر آپ لوگ مجھے بتائیں کہ سب سے بہترین ایج کون سی ہوتی ہے ان تینوں میں سے, تو کون سی ہے؟ بچپن, جوانی یا بڑھاپا؟ کون کہتا ہے بچپن؟ ہاتھ کھڑا کریں. آپ لوگوں کو پیمپرز چینج کرانے کا بڑا شوق ہے. جوانی یار, جوانی, اٹس دا ینگ ایج, دا ایج آف اسٹرینتھ. اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں اٹ از امیزنگ, اٹ از بیوٹیفل, انرجی ہے, اسٹرینتھ ہے, ہارمونس کی گیم ہوتی ہے. بٹ ہماری یوتھ کس طرح سے یہ ٹائم گزار رہی ہے, لیٹ می ٹیل یو گائز, بیکاز آئی میٹ thousands of youth in universities and colleges. Waking up at 8 a.m. in the morning, not on hayya ala salah and hayya al falah, rather on the voice of a musician, voice of Lady Gaga or Enrique or Tupac or Beyonce یا Justin Bieber. سب پتہ ہے میرے کو,
ہم اس لائن سے آئے ہیں. آپ سے تو میں جانتا ہوں کیا کچھ تھا, پچھلے 8 سال سے تھوڑا سا آؤٹ آف ٹچ ہوں, لیکن اٹھتا ہے اس on the voice of a music, on معصیت of اللہ سبحانہ و تعالیٰ, waking up and then going to the wardrobe. کون سے کپڑے سلیکٹ کیے which stands out the most, the clothes which are the loudest and the most attractive and the most alluring, which show what shouldn't show. وہ پہن کے ہم نکلتے ہیں گاڑی میں جی, یا کریم پہ نکلے اور ہم آ رہے ہیں یونیورسٹی کی طرف اور کالج کی طرف, اور کان میں ایئر پوڈز ہیں اور ہاتھ میں فون ہے, اور وہ جو ہمیں دکھا رہا ہے بیکاز یو نو یو آر وٹ یو سی رائٹ, وہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور پھر ہم وہی میسیجز بل بورڈس پہ دیکھ رہے ہیں, اور بل بورڈس کے ہمیں کیا بتا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں, کھا لے پی لے جی لے. لائف کا مقصد یہ ہے تو انجوائے کر لائف کو یار, لوٹ مچا, من کی مان, دل کی مان, وائی ناٹ میری جان. ہاں تو نے یہ سب کرنا ہے, تجھے لائف میں نا انجوائے کرنا ہے. یو ہیو ٹو بی اے اسٹڈ. اور اسٹڈ وہ ہے جو اپنی خواہشات کا غلام ہو, جو اپنی خواہشات کو پورا کرے. حالانکہ اسٹڈ وہ نہیں ہے جو خواہشات کا غلام ہو, اسٹڈ وہ ہے جو اپنی خواہشات کے اپوزٹ جائے. تو یہ ہمیں میسیجز دیے جاتے ہیں, اینڈ وی آر لائک اوکے, اینڈ دین وی گو ٹو دا یونیورسٹی اینڈ فائنڈ سیم پیپل وتھ سیم مینٹیلٹی, جن کا مقصد صرف لائف کا یہ ہے کہ بڑی گاڑی مل جائے, بڑا بنگلہ مل جائے, اور اینڈ ریٹ ریس میں ہر بندہ بھاگ رہا ہے. اینڈ اف وی آر ڈسٹربڈ بائی دس واٹ وی سی, وی رن اوے فرام دس آل دیز میسیجز, وی کم ٹو اور ہاؤس اینڈ وی lo and behold, surprise surprise, we have a 65-inch TV waiting for us, giving us same messages. And if we want to run away and go to our bedrooms, and we have cell phones, sins have reached our bedrooms, we call it a cell phone. اور اس ٹائم میں جو بندہ ڈفرینٹ چوائسیز میک کرتا ہے اس کو لوگ اسٹرینجر کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ یار تم کہاں سے آ گئے ہو, تم اسٹون ایج. وی کین ریلیٹ ٹو یو گائز. یو نو واٹ, خدا کی قسم آپ لوگوں کا حساب کبھی نہ ہوتا اگر آپ کے پاس چوائسیز نہ ہوتی. دا فیکٹ دیٹ یو آر گیون چوائسیز از دا ریزن کہ آپ لوگوں کا حساب ہوگا. ہمیں کیا چوائس دی گئی ہے کہ ہم یعنی کس گھر میں پیدا ہوں؟ نہیں. آپ میں سے کسی نے کہا ہے کہ یہ جو آپ کا ڈیٹ آف برتھ ہے اس دن میں آنا چاہتا ہوں اس دنیا میں؟ کوئی آپ میں نے لیٹر لکھا ہو کہ اچھا آپ نے لکھا تھا لیٹر کہ میں ہونا چاہتا ہوں آج؟ یس سر نہیں پتا. اچھا بہت سمجھدار ہے ماشاء اللہ. کہ ہم نے خط بھیجا ہو کہ آج میں ہونا چاہتا ہوں, مجھے ہونے نہیں. یہ جو ہم شکل جس سے بڑا ناز کرتے ہیں یہ ہم نے کبھی چوز کی؟ یس سر کبھی چوز نہیں کی. یہ کہہ رہے ہیں تو ہم نے کبھی چوز نہیں کی. یہ جو ہمارے سبلنگز ہیں ہم نے کبھی چوز کیے؟ ہمارے پیرنٹس ہم نے چوز کیے؟ کبھی آپ کو آپشن ملی کہ وہ جو ابا جی لگے ہوئے ہیں بہت سارے شیلف میں, ان میں سے آپ کون سے فادر چوز کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں آئی تھنک وہ جو 4th شیلف پہ 7th نمبر والے مونچھوں والے ڈیڈ ہیں نا, وہ کہ پولیٹیشین لگ رہے ہیں مجھے, بڑے رچ لگ رہے ہیں, انہیں گھر میں ہونا چاہتا ہوں. نو چوائسیز. ہماری ہائٹ ہم نے چوز کی. ہم جس خاندان پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم چودھری ہیں اور ہم ارائی ہیں اور ہم بلوچ ہیں اور ہم یہ ہیں, ہم نے چوز کیا؟ نہیں. ہم نے کیا اس دنیا سے جانے کا دن چوز کیا؟ کیا کسی کو معلوم ہے کہ وہ کس دن جائے گا اس دنیا سے ہاتھ کھڑا کریں؟ ہمیں کسی کو نہیں معلوم. تو نہ آنے کی چوائسیز تھیں اور نہ جانے کی چوائس ہمارے پاس. لیکن یہ جو پیدائش کے بعد اور موت سے پہلے کا جو یہ پلے گراؤنڈ ہے نا, یہ ہمارا پلے گراؤنڈ ہے. اس میں چوائسیز ڈیفائن کرتی ہیں. جو چوائسیز ڈیفائن ہو یو آر, اینڈ یور چوائسیز ول ڈیسائڈ ہاؤ فار یو ول گو ان دس لائف اینڈ دا ہیئر آفٹر. اللہ کے میرے ہاتھ تو دونوں کے لیے اٹھائے تھے, یا اللہ عمر بن خطاب کو ہدایت دے یا عامر بن حشام کو ہدایت دے. Their choices defined who they are. ایک نے ایسی چوائسیز میک کی کہ ہم اس کے نام کے ساتھ کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ, اور ایک نے ایسی چوائسیز میک کی کہ ان کے بارے میں نبی نے کہا ما کان انبیاء من بعد لکان عمر, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا, اور جس کے نام کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہ یا عمر بولتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ایک عمر اور پیدا ہوتا ہے, اس کی چوائسیز اتنی کمال کی تھیں, اتنی اسمارٹ چوائسیز تھیں کہ پورا گلوب اسلام والا ہوتا. سو چوائسیز, ہر بندے کے پاس اپنی چوائسیز ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ اس نے نعرہ لگایا ہر گھر سے بھٹو نکلے گا, رائٹ.
اب پتہ نہیں وہ بھٹو نکلا یا نہیں نکلا, لیکن بل گیٹس نے ایک چوائس میں کی تھی کہ میں ہر گھر سے ونڈوز کو لازمی نکالوں گا. تھامس ایڈیسن نے کہا تھا کہ میں بلب کو اتنا سستا بنا دوں گا, اتنا کامن کر دوں گا کہ ہر کمرے میں بلب جلے گا. چوائسز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چوائس میں کی تھی کہ میں نے اللہ کا کلمہ پھیلانا ہے, لیکن ان کے پاس بہت سارے لوگ آئے, کسی نے کاہن کہا, کسی نے ساحر کہا, حتیٰ کہ یہ آفر بھی کہی ودو لو تدہنوا فیدہنون, کچھ آپ کمپرومائز کریں, کچھ ہم کمپرومائز کرتے ہیں. اچھا ہم آپ کو دیں گے کیا؟ کمپرومائز کیا کرنا ہے؟ اکثر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے, ایک وحدہ لا شریک کی, اور کبھی کبھی لات منات عزیٰ کی بھی عبادت کر لیا کریں گے. اتنی سی بات ہے. اور آپ کو ہم کیا دیں گے؟ ہم دنیا کھول دیں گے, ہم عرب کا سارا مال آپ کے قدموں میں لا دیں گے, ہم آپ کو اپنا امیر مانیں گے, اپنا لیڈر مانیں گے, ہم سب سے خوبصورت خواتین آپ کے قدموں میں لا دیں گے, آپ کا حکمرانی چلے گی, آپ جو کہیں گے وہ ہوگا. سو چوائس دی گئی. لیکن اللہ کی نے کیا کہا؟ یہ تم کیا آفرز کر رہے ہو مجھے, عرب کی حکمرانی اور خوبصورت عورتیں, تم مجھے چاند کا بھی مالک بنا دو نا, ایک ہاتھ میں لا کے رکھ دو, اور سورج کا بھی مالک بنا دو. I'll never ever compromise on my choices. So your choices depend. آج every time you wake up in the morning, آپ کی چوائسز کی لسٹ شروع ہو جاتی ہے. فجر پہ اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا. ایوری ٹائم اذان کی آواز ہمیں آتی ہے حی علی الصلاۃ, اٹس اے چوائس. ایوری ٹائم فار میل وومن واکس بائی, اٹس اے چوائس کہ آنکھ اٹھا کے پھاڑ کے دیکھو یا نیچے نظریں کر لو, اٹس اے چوائس. ایوری ٹائم ہمیں کسی گناہ کا موقع ملتا ہے, nobody pushes you or forces you, بلکہ شیطان قیامت کے دن خود کہہ رہا ہوگا فلا تلومونی, مجھے بلیم نہ کرو, ولوموا انفسکم, اپنے آپ کو بلیم کرو, میں تو تم پہ اتنی بھی اتھارٹی نہیں تھی کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں. So guys, you are defined by your choices you make. Some people procrastinate, some people don't. And میں آپ کو نا ایک بات بتاتا ہوں, شیطان never comes to you and says کہ بات سنو اللہ سے دور ہو جاؤ, کبھی نہیں کہے گا. یہی کبھی نہیں کہے گا کہ نماز نہ پڑھو, کہے گا پڑھو لیکن ابھی نہ پڑھو. ایک دن آئے گا کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھنا, جب تم گریجویٹ کر جاؤ گے, لائف میں سیٹل ہو جاؤ گے, شادی ہو جائے گی, ابھی تو نکاح شروع کرتے تو رشتے نہیں ملیں گے, ڈونٹ بی ان ہری, آرام سے جب لائف میں سیٹل ہو جانا پھر کرنا. تم نے داڑھی رکھ لی تو لوگ تمہیں چھوڑ جائیں گے, لوگ کہیں گے دیکھو سعود جو ہے کھا کے بلی حج کو چلی, لوگ کہیں گے مولوی آ گیا, ابھی نہ کرو. یو ول پرے بٹ ون ڈے لیٹ دا تھنگ سیٹل. شیطان آلویز یوزز ڈیلینگ ٹیکٹکس, ڈیلی بیسس پہ بھی اور لانگ ٹرم بیسس پہ. ڈیلی بیسس پہ کیسے کہ عصر کی اذان ہوئی, اب کہتے ہیں یار ابھی تو ہیں 15 منٹ جماعت میں ہیں, اور آپ کام کرتے رہتے ہیں, 15 منٹ کا آدھا گھنٹہ گزر گیا, اوہ جماعت تو رہ گئی لیکن کیا ہے ہم اپنی نماز پڑھ لیں گے. لیکن ابھی یہ پروجیکٹ میں پہلے کر لوں, ایک دفعہ تسلی کے ساتھ نماز پڑھوں گا فری ہو کے, اور ہم اپنا پروجیکٹ اسائنمنٹ پہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. اور بھی دوست آ گئے, انہوں نے کہا اور کیفے بیٹھتے ہیں, اچھا کیفے بیٹھیں گے پھر نماز پڑھ لوں گا. میں اتنا بزی ہوئے کام میں کہ او تیری خیر یار عصر کی نماز بھی قضا ہو گئی, آج فجر بھی نہیں پڑھ سکا, ظہر بھی نہیں پڑھی, عصر بھی نہیں پڑھی, اب کس منہ سے مغرب عشاء پڑھوں میں. اب میں کل سے نا پکا پرومس 5 وقت کی نماز ادا کروں گا. اور اگلے دن اٹھے ہی صبح 8 بجے اور کہا مین آئی مسڈ فجر. اب آج بھی تو 5 ٹکس نہیں لگیں گے, تو 4 ٹک لگانے کا فائدہ کیا, اب کل سے 5 وقت کی نماز میں ایک ہی دفعہ پڑھوں گا. یہ کیا فائدہ 2-3 نمازیں پڑھنے کا, 5 وقت کی نماز پڑھوں گا میں. خدا کی قسم آج بھی لوگ اپنی قبر میں موجود ہیں جو کہا کرتے تھے ہم 5 وقت کی نماز کل سے ادا کریں گے. نیور گاٹ اے چانس. سو نیور ایور ڈیلے, نیور. لوزر کی سب سے بڑی نشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ دے پروکاسٹینیٹ ان میکنگ اے چینج. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پروکاسٹینیشن کتنی ورسٹ ہے اگر انسان کرے تو. سچا واقعہ ہے. مجھے کچھ دن پہلے دبئی سے کال آئی, ایک جاننے والا تھا, طلحہ اس کا نام تھا. اس نے کہا کہ طلحہ بھائی میں آپ کے لیکچر سنتا ہوں, آئی ایم اے بگ فین آف یورز, اور آپ سے نا ایک ہندو بات کرنا چاہتا ہے, میرا دوست ہے. میں جب آپ کے لیکچر سنتا ہوں نا تو وہ بھی انڈیا سے ہے تو اردو بولتا ہے, تو اس کو آپ کے لیکچرز نا بڑے پسند آ رہے ہیں, تو وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا اوکے بات کروا دیں. اس نے مجھ سے بات کرنا شروع کی, سوال پوچھنا شروع کی اسلام کے بارے میں, نے جواب دینا شروع کر دیا اس کو. شام کا ٹائم تھا تو وہ سوال کرتا گیا, میں جواب دیتا گیا. اینڈ ہی سیڈ طلحہ بھائی آئی وانٹ ٹو ایکسیپٹ اسلام. آئی واز لائک اوکے, کوئی پریشرائز تو نہیں کر رہا آپ کو؟ کہتے نہیں. کوئی فورس تو نہیں کر رہا؟ میں نے کہا آپ کو؟ کہتے کوئی بھی نہیں کر رہا تھا, ابھی میں انڈیپینڈنٹ انسان ہوں, مجھے کوئی نہیں کر رہا. تو میں نے کہا یو وانٹ ٹو سے دا شہادہ؟ ہی سیڈ یس. میں نے کہا پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمد رسول اللہ, and he recited and he broke into tears. بہت رونے شروع ہو گیا. تو ہم نے تسلی دی. میں نے کہا میری بات کریں اس سے, طلحہ سے. میں نے کہا طلحہ تو نے نا اس کو بھی اپنا بڈی بنانا ہے, چھوڑنا نہیں ہے اس کو. اس کی خدمت کر, اسے کھانے کھلائے, اس کے خیال رکھ, اس کو وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, نماز کا طریقہ سکھائے اس کو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے دوبارہ فون کھینچا اور کہتے ہیں تہاں بھی ایک ریکویسٹ ہے فائنل. میں نے کہا جی بتائیں. کہتے ہیں آپ میرا نام رکھیں. میں نے کہا یار مغرب کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں تو میری نماز لیٹ نہ ہو جائے, تو آپ ایک کام کرو, فیملی بس مشورہ کرو, اپنا نام چوز کر لو, نو ہری. کہتے ہیں نہیں آئی انسسٹ آپ میرا نام رکھیں. I was like okay. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو نا دو نام بڑے پسند ہیں, ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن, اور میرا جو 7 سال کا بیٹا ہے اس کا نام بھی عبداللہ ہے. تو میں نے کہا آپ کا نام آج کے بعد عبداللہ. اس کا نام تھا روہت اور پورا نام تھا روہت شرما. تو میں نے کہا آج کے بعد آپ کا نام عبداللہ شرما. کہتا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ. ہی واز ہیپی, یو نو لائف واز ہیپی ڈوری. اینڈ کال ہم نے کی, میں نے اس کو سلام کیا, ختم. 4 دن بعد گزرے, مجھے طلحہ کی کال آئی. تو ہاں بھائی وہ عبداللہ رات کو سویا اور صبح اٹھا ہی نہیں. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں تہا بھائی اس کو کارڈیک اریسٹ ہو گیا رات کو. In his sleep he couldn't wake up. میں نے کہا are you for real? کہتے ہیں جی تہا بھائی. میں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. He passed away. اور پھر میں نے نا دل سے نا الحمدللہ بھی نکلا. الحمدللہ الذی انقذہ من النار. یا رب تیرا شکر ہے تو نے ایک جان کو آگ سے بچا لیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور پھر کہتے ہیں تہا بھی خوشخبری سنا. میں نے کہا سنا ہے. کہتے ہیں اس کا جو ہمارا آئی ڈی کارڈ تھا نا, ان کا سٹیزن جو کارڈ تھا, اس پہ ریلیجن ہندوازم لکھا ہوا تھا. اور کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ کہتے ہیں, روہت اس کا نام تھا, کہتے ہیں مجھے نا گوارا نہیں تھا کہ میرے کارڈ پہ ریلیجن ابھی بھی ہندوازم ہو. تو کہتے ہیں ہم منسٹری کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ آپ کو 4-5 دن لگتے ہیں, لیکن ارجنٹ کروایا. کہتے ہیں رائٹ بیفور دا ڈے ہی ڈائیڈ اس کا وہ کارڈ بن کے آ گیا تھا جس میں ریلیجن اسلام تھا. اگر وہ نہ آتا تو دبئی گورنمنٹ کے بکس میں اس کے ریلیجن ہندوازم ہوتا, تو یہ ہندو کے قبرستان میں لے جایا جاتا تھرو دا ایمبولینس, اس باڈی کو جلایا جاتا تھا بھائی. لیکن الحمدللہ تہا بھائی ہم نے اس کو بھی غسل دیا ہے. یہ کفن میں ہمارے سامنے ہے, مجھے ویڈیوز بھیجی انہوں نے, مسجد میں لیٹا ہوا تھا. اور کہتے ہیں ہم اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں جا کے دفنائیں گے الحمدللہ. اچھا میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. I was like کہ یار کیا شیطان اس کے پاس نہیں آیا ہوگا؟ کیا شیطان نے اسے نہیں کہا ہوگا کہ کیا جلدی ہے؟ ہم مسلمانوں کے پاس شیطان آتا ہے نماز سے ڈیلے کروانے کے لیے کہ نماز ابھی نہ پڑھو, کچھ دیر بعد پڑھ لینا. یہ تو ہندو سے اسلام میں آ رہا ہے. کیا شیطان نہیں کہا ہوگا ابھی تو بزی چل رہے ہو ذرا جاب میں, یہ 1 ہفتہ ڈیلے کر لو, اتنا جلدی ڈونٹ بی سو ابرپٹ ان میکنگ ڈیسیژن. یار تھوڑا سا مزید ریسرچ کر لو, تھوڑا مزید لوگوں سے بات کر لو, کیا پتہ یہ بات ٹھیک نہ ہو. آیا ہوگا لازمی, واللہ ہی آیا ہوگا اس کے پاس, لیکن he never delayed his repentance. اور ہم لوگ سلف میں سے نا جو نیک لوگ پہلے جو پائس پریڈیسیسرز جو گزرے, ان میں سے ایک بڑے نیک انسان تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ he was on his death bed, کہا کہ آپ ہمیں نصیحت کریں, it should be short and crisp. تو انہوں نے صرف 2 words کہے. انہوں نے کہا کہ انذرتکم سوف, انذرتکم سوف, I warn you guys against saying I will. Never say I will start practicing one day. Never say I will start praying one day. Never say I will start reading Quran. I will find Allah one day. I will get closer to Allah one day. Never say I will. Do it right now. Do it right now. اور یاد رکھیں, جو ابھی اپنے آپ کو چینج کرتا ہے نا, جو ڈیسیژن لیتا ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن آپ لوگوں سے 5 کوشچنز ہوں گے, جو ان کا جواب نہیں دے پائے گا وہ اپنے قدم ہلا نہیں پائے گا, ایک قدم موو نہیں کر پائے گا, وہ ایسے نہیں کر پائے گا, وہ ایسے کھڑا ہوگا. اور ان میں سے ایک سوال پتہ کیا ہے؟ تم نے اپنی جوانی کیسی گزاری؟ کیونکہ بڑھاپے میں تو ہر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے, اور میرا بھی پلان یہی تھا کہ میں آرام سے 30-35 سال میں شادی کروں گا. اور شیطان نے نا ہر بندے کو لمبے پلانز دے کے رکھا ہے کہ تم آرام سے شادی کرنا, لائف کو سے پہلے انجوائے کرو, اور جب شادی کر لینا تو پھر اپنی لائف کو سیٹل کرنا, جاب کرنا یا ہاؤس وائف بننا, یہ جو تم نے کرنا ہے کرو, اور پھر لائف کو انجوائے کرنا, پارٹی ہارڈ ہے اور وہ سب کرنا.
live the life of YOLO, you only live once, کھاؤ پیو عیش کرو, اور پھر جب تم 60 سال کی ہوگی نا یا ہوگے تو پھر تم حج پہ جانا, اور پھر جب تم حج کر کے آؤ گے تمہارے سارے گناہ معاف ہوں گے ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور جب تم آؤ گے تو پھر تم ٹوپی بھی خرید لینا اور جائے نماز بھی خرید لینا اور اللہ اللہ کرنا اور اللہ کے قریب ہو جانا, اور پھر ملک الموت آئیں گے اور کہیں گے کیا بات ہے, کیا لائف گزاری آپ نے, دنیا بھی آپ کی آخرت بھی آپ کی, کیا لٹ مچائی ہے آپ نے, اور ابھی جو ہے نا آپ کے سارے گناہ معاف ہیں, اللہ کی جنتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں, چلیں. تو آپ کہیں گے کہ رک جاؤ, مجھے شاور لے کے آئے تو پھر چلتے ہیں. اور وہ آپ کو جو ہے نا, دس از واٹ وی تھنک, شیطان میکس اس تھنک کہ یو ول ناٹ ڈائی سون, یور پیرنٹس مائی لیو ارلی, تمہارا جو فلاں کزن ہے نا سکارڈی کا ایک ڈیزیز ہے وہ شاید پہلے چلا جائے, فلاں دوست شاید پہلے چلا جائے جس کو ہیپیٹائٹس ہے, کینسر کسی کو ڈائگنوز ہوا ہے, چاچو پھپھو کو, وہ شاید یو آر سم تھنگ اسپیشل, یو آر گوئنگ ٹو لیو فار لانگ. اور ہاں اگر موت آنے بھی لگی نا تو تمہیں پہلے سے پتہ چل جائے گا, بیکاز اللہ لوز یو سو مچ. جسے تمہیں دنیا میں سب کچھ نوازا ہے وہ آخر میں تمہیں نوازے گا, وہ تمہیں پہلے بتا دے گا. واللہ دس از ناٹ ٹرو, ڈیتھ کمز ود اے شاک. خدا کی قسم نہیں معلوم ہوتا کہ موت کب آ رہی ہے. میرے دو دوست تھے, وہ اسلام آباد بلو ایریا کی مین روڈ پہ فلائی بائی مارے تھے, یہ تقریباً کووڈ سے پہلے کی بات ہے. رات کو نکلے 2:30 بجے اور ان کے پاس ہیوی مشین سی ریپسالز تھے آئی تھنک, وہ نکلے اس ٹائم پہ, اور اس ٹائم نا دھرنا چل رہا تھا کوئی ڈی چوک پہ اور لوگ سب سوئے ہوئے تھے. تو آئی ٹی پی نے, اسلام آباد ٹریفک پولیس نے سیمنٹڈ بیریئرز لگائے ہوئے تھے مین روڈ پہ ود نو ریفلیکٹرز. وہ تیزی سے بائک پہ آ رہے تھے, اراؤنڈ 220 230 پہ یا 240 پہ آ رہے تھے. اچانک سے نظر آئے بیریئرز, بریک لگائیں, couldn't stop, اراؤنڈ 180 پہ bang, they both died on spot. ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ میں جو یہ, اگر معلوم ہوتا کبھی نکلتے, اور انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو میں گلو پہن رہا ہوں بائک سٹارٹ کرنے سے پہلے, یہ میں کبھی نہیں اتار پاؤں گا, یہ لوگ آئیں گے اور لوگ آ کے کھینچیں گے اور اتاریں گے جب میں مرا ہوا ہوں گا. جو میں نے ماجی سے ملا ہوں نا, میں ماجی کو میں نے دیکھا ہے, یہ میں نے زندگی میں آخری دفعہ دیکھا, اس کے بعد کبھی میں ماں سے ملوں گا نہیں. یہ جو میں نے پانی کی آخری سپ لی ہے نا نکلنے سے پہلے, یہ میرے رزق کا آخری نوالا تھا. میرا رزق آج کے بعد ختم ہے. کہ جو میں گھر سے زندہ نکلا ہوں, میں کبھی زندہ واپس نہیں آؤں گا, میری میت واپس آئے گی. نوبڈی نیو. میرا ایک دوست تھا ذیشان اس کا نام تھا, ہم لوگ ڈیئر ڈیولز تھے, ہم لوگ بڑے پھٹی حرکتیں کرتے تھے. تو ہم نا انڈس ریور کو نا, اس کی جو پینیکل پہ ہوتا تھا نا وہ گرمیوں میں ٹھاٹے مارو, تو ہم اس کو کراس کیا کرتے تھے سوئمنگ کر کے, اور اس میں پتھر بھی ہیں اور ویوز ہیں, اور ہم یہاں سے انٹر ہوتے ہیں اراؤنڈ اس کا جو 700 کی ویٹ تھی, 700 میٹرز کی, ٹھیک ہے. تو ہم نکلتے 20 کلومیٹر بعد جا کے او دور وہاں سے, کیونکہ اس کا تھرسٹ اتنا ہوتا تھا. تو ہم سوئمنگ کیا کرتے تھے, اس میں کراس کرتے تھے ایسے پنگے. تو ذیشان گیا اندر, وہ خوبصورت لڑکا 6 فٹ 2 انچ کا, تو اس کا ایسے تھا یہاں پہ, اور اس کا ہاتھ ایسے اندر گیا, and he never came back. ہم نے ایس ایس جی کی اسکوبا ڈائیورز, ابا جی آرمی میں تھے اور ایس ایس جی میں تھے, تو منگوائیں ایس ایس جی کے اسکوبا ڈائیورز ہے. 6 دن بعد اس کی باڈی نکلی, منہ اتنا بڑا سویل ہوا تھا اس کا ذیشان کا. ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, ہنستا تھا, اچھا سینس آف ہیومر تھا. نمازیں تو نہیں پڑھتے تھے ہم, کبھی نیک عمل نہیں کیے, اور گناہ کی باتیں کبھی جگت چل رہے ہیں, کبھی ماں بہنیں کو ہو رہی ہے, کبھی کرس ورڈ یوز کر رہے ہیں, کبھی اس کی گرل فرینڈ تھی, اس کا نام تھا صدف, بڑا ریلیشن تھا ان کا. اس کو نہیں معلوم تھا کہ میں تو کل زندہ نہیں بچوں گا. اگر اس کو پتا ہوتا تو وہ بریک اپ نہ کرتا اور اللہ کو نہ راضی کرتا. میرا ایک دوست تھا علی ارکم اس کا نام تھا, فاسٹ میں پڑھا تھا لاہور میں, ہم کالج میں اکٹھے تھے, ہم بوہیمیا کے ریپ نہ اکٹھے کیا کرتے تھے, اللہ بچائے, اللہ معاف کرے ہمیں. تو وہ نا بالکل ہی واز نارمل, لیونگ اے نارمل ڈے, جیسے آپ لوگ سب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اینڈ ہی ڈائڈ دا سیم ڈے. ہم نے کتنا لمبا رہ لینا یار, ہم کیوں ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایک مسلمان, ایک کافر تو وہ بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا, مسلمان تو بالاولا اس کو معلوم ہے اصل زندگی تو آگے ہے. اٹس ناٹ یولو, اٹس یالٹ, یو اونلی لیو ٹوائس. کاش میں اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج دیتا. انسان رو رہا ہوگا, چیخ اور چلا رہا ہوگا,
ابھی کیا چل رہا ہے 2022 رائٹ 2022 چل رہا ہے رائٹ. اس کو آپ صرف جو زیرو ہے نا اس میں 2022 اس کو آپ زیرو کو 1 کر دیں صرف ایک ڈیجٹ چینج کریں اس کا 2122. میں اور آپ لوگ کہاں پہ ہوں گے جی؟ قبر میں ہوں گے ہم سب. کتنی سی ہماری بات ہے. میں اور آپ ہم سب اس دنیا سے اوپر نہیں اس دنیا کے نیچے ہوں گے اور وہاں پہ ہماری ڈگریز کام آئیں گی وہاں پہ ہماری خوبصورتی کام آئے گی یہ میک کی پیلٹس کام آئیں گی اور یہ سوبیس کا میک اپ اور 6 لاکھ کے لہنگے اور یہ ہماری ماچو فزیک اور یہ ہمارا ریلیشن شپس کام آئیں گے. وہاں پہ صرف ایک چیز کام آئے گی کہ اللہ کے بن کے آئے یا نہیں آئے. اگر اللہ کو چھوڑ دیا تھا تو تم لوزر ہو چاہے دنیا تمہاری تھی اور اگر اللہ کو پا لیا تو تیرے پاس چاہے کچھ بھی نہیں تھا تو سب سے بڑا شہزادہ ہے. یہ جو تار ہے نا اس تار کو امیجن کریں یہ اتنی لمبی ہے کہ اس پوری گلوب کے 100 چکر کاٹ رہی ہے ارتھ کے. جسٹ امیجن یہ اتنی لمبی ہے ٹھیک ہے. اور اس کا جو یہ پورشن ہے نا یہ پورشن چلیے والا دس از یو ویئر یو ور بورن. یہاں آپ نے جوانی کو ہٹ کیا یہاں آپ بوڑھے ہوئے اور آپ ہارٹ اٹیک سے مر گئے یا کسی بھی باعث سے مر گئے. دس از دا لائف. اور ہم سارے ٹائم سے محنت کرتے ہیں اس پورشن کو انجوائے کریں اور یہاں پہ ہماری کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور ہم صرف اس پورشن کو انجوائے کرنے کے لیے یہاں سے ہماری قبر شروع ہوئی. اور یہ مثال ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ تو تار ختم ہو جائے گی 10 یا 100 چکر بعد. کیا ہمیشہ کی زندگی ختم ہوگی؟ اور یہ قبر کی زندگی چل رہی ہے یہ قبر کی زندگی چل رہی ہے. اینڈ کب تک چل رہی ہے؟ الی یوم القیامہ. اور اس کے بعد قیامت کے دن صرف 50,000 ایئرس کا اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. سو ہم صرف اس ٹائم کو انجوائے کرنے کے لیے سبحان اللہ لوزرز والی سوچ ہے یار. اس ٹائم بچے ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے. سو ان کے ساتھ ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا. ان کے سامنے نا مارش میلو رکھے گی مارش میلو اور کیمراز ریکارڈ کر رہے تھے. کہا کہ اف یو کین ویٹ فار لائک 2 minutes we'll give you 2 marshmallows. اکثر بچوں نے وہ کھا لی ان سے برداشت نہیں ہوئی اور وہ جو ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے. کمرہ وہ کوئی خالی تھا کوئی اور نہیں تھا تو وہ مارش میلو کو دیکھتے ہیں can't wait man to have this marshmallow اور اس کو دیکھ رہے ہیں. اور کچھ لوگوں نے تو 10 سیکنڈ ویٹ کیا کچھ نے 20 سیکنڈ کچھ نے کہا کون کس نے زندگی دیکھی بعد میں کھا لو اس کو. اور اکثر بچوں نے کھا لیا بیکاز دے آر ناٹ ایموشنلی انٹیلیجنٹ. انسٹنٹ اسپونٹینیس ڈیسیژنس لیتے ہیں وہ. بٹ وی ہیومنز جو گرون اپ ہیں وہ دے آر اسمارٹ. تو ہم لوگ مارش میلو کو تھوڑا سا ویٹ کر لو یہاں پہ نہ کھاؤ اور ہمیشہ کے لیے کھاتے رہنا انلمیٹڈ. بٹ ہم کہتے ہیں نہیں یہ مارش میلو مل جائے چاہے کڑوی بھی ہے اور ایکسپائری ڈیٹ کراس ہوئی بھی ہے اس کی. بیکاز دنیا کے شغل واللہ میں نے بہت لوٹ مچائی دور جہالت میں. ہم ہر کام میں تھے. ڈرگز اور پارٹیز ہیں یہ سب کاموں میں تھے. آئی ٹرائیڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہم نے بائکنگ کی ہم نے دنیا گھومی ہم نے سب کام کیا کسی میں سکون اور چین نہیں ملا. واللہ ہر عشق کی جو انتہا ہے نا وہ بیزاری ہے سوائے اس محبت کی جو اللہ اور اس کے رسول سے کی جائے. سوائے اس محبت کی اس میں بیزاری نہیں ہے اس میں ایک لذت ہے. باقی ہر عشق کی جو انتہا ہے نا وہ بیزاری ہے. مزہ نہیں آتا تو اس کا جو شغل ہے نا وہ بھی مزے کا نہیں ہے. But we want to have this marshmallow right now and leave all the marshmallows that are waiting for us in the hereafter. کیا یہ بندہ سمارٹ اور شارپ ہے؟ اس مسلمان کی مثال وہی ہے جو نماز نہیں پڑھا اور گناہوں میں لگا ہوا ہے وہ ابھی مارشمیلو کھا لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے ہمیشہ کی مارشمیلوز کیا وہ تو ٹوبلینونز ہیں اور وہ تو کمال کے مال کی سویٹس ہیں جو وہاں پہ میرے لیے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے نیک بندوں کے لیے صرف بندے نہیں کہا اعددت لعبادی الصالحین نیک بندوں کے لیے کیا کیا تیار کیا ہے ما لا عین رأت کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ولا اذن سمعت کسی کان نے آج تک سنا نہیں ولا خطر على قلب بشر کسی انسان کے دل میں گمان بھی نہیں آیا کہ وہ ہے کیسی. میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نا دنیا کے ٹاپ کے ہالی ووڈ کے اور نیٹ فلکس سے گرافک ڈیزائنرز کو اٹھا لیں اور ان کو صرف 100 سال ٹریننگ دیں اور ان کو اپنا بلینک چیک اگر اللہ کی طرف سے آ جائے کہ ان کو لمبی زندگی دی گئی ہے چلو جی
ان کو ٹریننگ دیں, ان کو میکس لے کے دیں جو ایلیٹسٹ کوالٹی کے ہیں, ٹاپ کوالٹی کے ہیں. اس ٹائم پرابلی میک 100i آ گیا ہو, رائٹ. وہ ان کو دیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کو ایک دن کا ہر بندے کو $1,000,000 $100,000 چلیں آپ کو میں دوں گا. یو ہیو ٹو ڈیزائن جنہ اینڈ سٹ انجوائے, ہیو فن, ہیو کریٹو تھنکنگ. ہم آپ سے 100 سال بعد آپ سے نا سینما سے پوری دنیا میں جنت پلے کریں گے, اور وہ سینماز 3D نہیں ہوں گے, 4D 5D سینماز ہوں گے. ہم جنت کو پلے کریں گے اور دنیا کو دکھائیں گے جنت ہے کیسی. اینڈ دے آر سپر امیجنیٹو کریٹو گائز, جنہوں نے کیا کچھ ایویٹار ڈیزائن کیا اور کیا کچھ ڈیزائن کیا. ٹھیک ہے, 100 سال بعد جب دنیا دیکھتے گی نا اسے, تب بھی یہ حدیث ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت. جنت تو وہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, کسی کان نے سنی نہیں, ولا خطر علی قلب بشر, کسی دل میں اس کے بارے میں گمان بھی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا چیز. یو کینٹ امیجن دیٹ. اس دنیا میں تو 3 ڈائمینشنز ہے نا, جنت میں کتنے 100 ڈائمینشنز ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. یہ دنیا بڑی لمیٹیڈ ہے, بہت لمیٹیڈ ہے. سو ڈونٹ جسٹ کمپرومائز آن دس مارش میلو جو آپ کو یہاں پہ مل گئی, اور اللہ کے ہو جائیں. واللہ اللہ کے ہو جائیں گے نا تو اللہ آپ کو دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا. میں آپ کو یہ خدا کی قسم, میرے گربان پکڑ لینا آپ, اگر آپ اس پہ کام کرو تو, اور اگر وہ نہ ملے نا تو مجھے آ کے پکڑ لینا, کیونکہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. اللہ آپ کو دنیا بھی دے گا, آخرت بھی دے گا. اور اللہ کو ناراض کرو تو شاید دنیا تو کچھ نہ کچھ مل جائے اور خوار ہوتے رہ جاؤ گے وہ دنیا کمانے کے لیے, لیکن آخرت کبھی نہیں ملے گی. یہ میرا قول ہے نہیں, امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں یا ایو شباب اعملوا للآخرہ, آخرت کے لیے کام کرنا ہمیشہ. کیوں؟ اچھا, آخرت کے لیے کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی یہ کانسرٹ جنگل میں چلے جائیں اور وہاں اللہ اللہ کریں, مسجد میں بیٹھ رہ جائیں. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ گریڈز ٹاپ کے لو, سی جی میں تمہارا چوکا آنا چاہیے, لیکن جب اذان کی آواز ہے اسٹینڈ اپ. جہاں پہ اللہ کا حکم آئے یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ رائٹ دیر اینڈ دین. ہم کہتے ہیں نہیں, شغل لگے گا تو شراب پی کے رہے گا, گناہ کر کے ہی شغل رہے گا. ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے جب گناہ چھوڑے نا, اور میں نے چھوڑنے تو آئی میڈ اے لسٹ آف تھنگس دیٹ آئی ہیڈ ٹو لیو. آئی میڈ اے لسٹ آف تھنگس جس میں سب وہ گناہ تھے. تو میں نے کہا اوہ تیری خیر, یہ سب چھوڑ دوں گا تو میں کروں گا کیا, میری لائف بڑی بورنگ ہو رہی تھی. اور شیطان کیم ٹو می ود ایکسکیوزز. تو نہ مولوی نہ ہوئی, اسلام از ویری بورنگ. تو بڑا سوشل انسان ہے, تو دوستوں سے, تو بازار جانے کے لیے دوستوں کو پک کرتا ہے اور بازار جاتا ہے اور شاپنگ کر کے دوستوں کو ڈراپ کرتا ہے اور گھر آتا ہے. تو اکیلا رہ نہیں سکتا. تو کیا چاہتا ہے, تو گھر میں بیٹھا رہ جائے اور صرف اذان کا انتظار کرے, اور اذان ہو تو گھر سے اٹھ کے مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کے واپس آ جائے اور پھر بیٹھا رہے اور پھر اٹھے. تیرے دوست تو یہ چھوڑ جائیں گے, تیرے گھر والے تو یہ چھوڑ جائیں گے. یو ول بی اے لونر, یو ول فیئر آف ان نون. اینڈ ہی میڈ می پرومسز, واللہ ہی میڈ می بگ پرومسز کہ نہ دین پہ نہ چلنا. لیکن آج میں 10 سال بعد اللہ کی قسم یہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہوں ڈنگے کی چوٹ پہ کہ واللہ شیطان کا وعدہ جھوٹا تھا اور رحمان کا وعدہ سچا تھا. شیطان نے بڑے بڑے وعدے کیے, لیکن اللہ کی طرف جو بڑھتا ہے نا, اللہ اس کو بہت اچھا. میں نے کیا, فار ایگزامپل میں نے میوزک چھوڑا. میوزک واز مائی لائف. ہم اٹھ رہے میوزک پہ ہیں, سو رہے ہیں, واش روم میں میوزک ہے, گاڑی میوزک ہے. میں نے کہا ایسے کیسے چھوڑیں گے. تو میں نے ہر ٹرائی کی میوزک حلال ہو جائے, کہ کسی طرح لوپ ہول نکلا ہے, کوئی کریک نکلا ہے, کوئی کسی طرح فتوا شاپنگ کر لوں میں. لیکن یو نو وٹ, میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ تو یو ہیو ٹو بی ٹرو ٹو یور سیلف. دنیا سے جھوٹ بول لیں مگر اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولنا. تو نے اگر ہے حلال تو پھر حلال کرنا ہے, اگر نہیں ہے تو پھر نہیں کرنا, چاہے جتنا مرضی کریونگ ہو رہی ہے اس کے لیے. نہیں تھا حلال. آئی واز ٹرو ٹو مائی سیلف. I couldn't let my temptations rule over me, right? میں نے کہا لاجکلی سوچو, ہے تو نہیں تھا وہ. میں نے وہ چھوڑا. اللہ نے کیا دیا مجھے, ہر چیز کا بہتر آلٹرنیٹ. مجھے نا وہ اللہ نے میرے دل میں جو یہ شیطان کی آواز کی محبت تھی نا, اللہ نے اس کو ریپلیس کر دیا ود رحمان کے کلام سے. مجھے قرآن سننے میں مزہ آنے شروع ہو گیا, اور میں قرآن صرف عربی نہیں بلکہ ترجمہ بھی سنتا تھا. الحمدللہ I used to enjoy that a lot. اور میں کہتا یار تیری زندگی کا مقصد تو یہ تھا, تو کہاں گھوم رہا تھا. اور مجھے تب پتہ چلا کہ روح کی غذا کیا تھی. میوزک سن رہے ہیں آپ, ایک زون میں ہیں, ایک ایکسٹیسی میں ہیں, آپ کو مزہ آ رہا ہے. جیسے ہی ہیڈ فونز اتارے, وہی گھنٹے بعد پھر دوبارہ لو فیل کر رہے ہیں, ڈاؤن فیل کر رہے ہیں. کہتے ہیں یار سن, پھر آپ سنتے ہیں یو فیل ہائی, یس مین لائف, یہ تو لائف ہے, یہی تو زندگی ہے میری. اور جب کچھ دیر بعد آپ نے اتارے, یو فیل لو اگین.
So you want to listen to it all 24/7, 365. اور بے چینی بیزاری. لیکن جب قرآن کو سنا تب پتہ چلا کہ روح کی غذا اصل تو کیا تھی. ہم تو سمجھتے کہ اس میں لکھا ہوا ہے. میں نے ایون موویز کو چھوڑا. ہم ساری رات موویز بیٹھ کے دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا ریپلیسمنٹ کیا دیا. اللہ گیو می ڈاکومنٹریز ٹو واچ on the lives of Umar ibn Khattab and Abu Bakr as-Siddiq اور رسول اللہ کا مکن پیریڈ and مدنی پیریڈ. It was amazing, super addictive. بڑا مزہ آیا تھا وہ. اور میں نا سائڈ سے رات بیٹھ کے روتا تھا. میں کہتا یار میں نے تو یہ لیونارڈو ڈی کیپریو کو اور بریڈ پٹ کو اور ٹام کروز کو اپنا رول ماڈل سمجھا ہوا تھا. اصل تو لوگ یہ تھے. یہ کہاں گم تھے مجھ سے. دنیا بھی ان کی, آخرت بھی ان کی. اصل تو یہ لوگ تھے. وہ کیا ناچنے گانے والے جن کو اپنے باپ کا بھی نہیں پتا. میں نے برے دوست چھوڑے جو نشوں میں ساتھ تھے, گناہوں میں ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ gave me brothers at Youth Club who can die for me as well. میں نے ایون حرام relationships چھوڑے and that was the biggest obstacle I had. میں نے ایسے ارادہ کیا کہ یار ایک دن نا میں نے کہا ایسی کی تیسی ان کو بھی چھوڑنا ہے. تو میں نے ایک دن بیٹھ کے میسج لکھا اور میں نے سب کو بھیج دیا. اور میں نے اس میں لکھا بہن حرام. میں نے کہا خیریت ہے, واٹس اپ, وائی یو بینگ سو روڈ, واٹ ہیپنڈ, وائی یو آر سو اسٹک اپ. میں نے کہا میری شریعت میں آپ سے بات کرنا جائز نہیں ہے. میں نے کہا اچھا تم کہہ رہے ہو. انہوں نے مجھے اتنا ٹانٹ مارا. انہوں نے کہا پھر کسی مولانا کا لیکچر سن لیا تم نے, کیونکہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایسا کیا تھا. ایک دن نا ہم گانے سن کے تنگ آ چکے تھے, تو میں نا بڑا اسپریچول فیل کر رہا تھا. میں نے کہا یار کسی مولانا کو سنتے ہیں. تو میں نا گاڑی میں جا رہا تھا, تو میں نے یوٹیوب کھولی اور میں نے لکھا مولانا. تو اس میں ڈفرینٹ مولانا آ گئے. ایک آئے مولانا طارق جمیل صاحب حافظ اللہ. کون کون جانتا ہے انہیں ہاتھ کھڑا کریں. ماشاء اللہ ایوری ون نوز ہے. ماشاء اللہ سنا بھی کرے ان کو. تو اس 1-1.5 گھنٹے میں انہوں نے مجھے کیا چپیڑیں ماری, میرے خلاف ساری باتیں کی. میں نے کہا کوئی مسئلہ ہے میرے ساتھ, بھی گرج ہے کیا ہے. ایگزیکٹلی 180 ڈگری اپوزٹ جو میرا لائف اسٹائل تھا. انہوں نے جو مسلم آئیڈینٹی ایکسپلین کی نا, جو بالکل میں نے کہا یہ تو ٹھیک باتیں کر رہے ہیں, مسئلہ تو میرے ساتھ ہے. سو میں بڑا اس دن رویا. میں نے کہا یار توہا ٹاک از چیپ یار. یو کلیم ٹو لو اللہ اینڈ یس آئی بلیو اٹ, آئی لو اللہ. یو کلیم ٹو لو رسول اللہ, اور تمہارا کبھی کبھی آنسو بھی بہہ پڑتے ہیں ان کا ذکر سن کے, اور تم ایموشنل بھی ہو جاتے ہو. بٹ توہا ٹاک از چیپ یار. باتیں تو نہیں ہے سب کچھ, یو ہیو ٹو واک دا ٹاک, سو ڈو سم تھنگ. میں نے سب کو میسج کیا تھا کہ ہم آج کے بعد بات نہیں کریں گے, ختم. انہوں نے کہا یہ ہے وہ ہے, واویلا کیا ہے, بڑا انہوں نے کیا. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں کریں گے, کانفیڈنس کے ساتھ. ہاں وہ سختی دیکھ لے لڑکے کی. 2 دن گزرے, جب ایمان واپس اوقات پہ آیا تو میں نے میسج لکھا سوری, میں توبہ کرتا ہوں, میں رجوع کرتا ہوں آپ کی طرف, قبول کر لیجئے, غلطی ہو گئی بہن. تو میں نے کہا کہ تم لیفنڈر قسم کے ہو, ایسے ہی کرتے رہتے ہو, تو نہ کیا کرو ایسا. تو میں نے جب دوبارہ کیا نا, انہوں نے کہا اچھا پھر کسی مولانا کا لیکچر سن لیا تم نے. 2 دن کا بخار ہے ادھر جائے گا. 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, 5 دن گزر گئے. 5 دن لڑکے نے کوئی میسج نہیں کیا. سختی دیکھ رہے لڑکی کی ماشاء اللہ. 5 دن جب گزرے نا, ان کا میسج آیا کہ خیریت تو ہے کہ 2-4 لیکچر تم نے اکٹھے تو نہیں سن لیے مولانا کے. میں نے کہا نہیں اس دفعہ نہیں. آئی ہیڈ اے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس, میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. میں نے کہا نہیں آئی ول چینج مائی لائف. تو بڑا انہوں نے بنایا یہ وہ سارا. لیکن خواتین نا ماشاء اللہ بڑی تیز ہوتی ہیں. کچھ خواتین نا, آپ لوگ تو ماشاء اللہ بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہیں, یا اللہ مجھے معاف. تو انہوں نے بڑے ڈفرینٹ اینگل سے اور کہا کہ یہ تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہے کسی کا دل توڑنا. وہ جو وعدے تم نے ہم سے کیے تھے, وہ جو عہد تم نے ہم سے کیے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ جو خواب تم نے ہمیں دکھائے تھے وہ کہاں گئے؟ بتاؤ ہمیں, جواب دو. میں نے خواب بھی بڑے لمبے لمبے کیے تھے. ہنی مون پہ مالدیوز جائیں گے. تو کہاں گئے؟ تمہیں دین سکھاتا ہے یہ دل توڑنا, وعدے نہ نبھانا. میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے, ویلڈ پوائنٹ, لیکن میں پگھلا نہیں, کیونکہ I had a very terrible accident.
میں اپنے سپورٹ سسٹم کی بات، میں اپنے شیخ کی بات کی، میں نے کہا شیخ کیا سین ہے یار، بہت اسٹرانگ آرگیومنٹ آیا ہے. شیخ نے کہا توحا لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی نافرمانی میں، مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی جائز ہی نہیں ہے. مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے خالق کی نافرمانی. تم نے ہر کام ماں باپ کا کہنا ہے، ان سے ان کا کرنا ہے، ان کی بات ماننی ہے، لیکن جب ماں باپ کہنا پتر سجدہ ٹیک قبر کے سامنے، کریں گے؟ لا تطعهما، نہیں اوبے کریں گے. لیکن کیا بدتمیزی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ نہیں. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا ان کے ساتھ بہترین اخلاق. اماں جی یہ میری گال ہے، میں نیچے لیٹتا ہوں، میرا پاؤں رکھے میرے اس کے اوپر، لیکن ماں جی میں شرک کبھی نہیں کروں گا، میں آپ کا غلام ہوں، لیکن شرک ماں جی کبھی نہیں کروں گا. لا تطعهما، پتر ذرا قبر والے سے مانگنا، دعا کر، رزق مانگ، اولاد مانگ، شفا مانگ. ماں جی نہیں، اب دعا ہوا عبادت، دعا ہی تو عبادت ہے ماں جی. جب انسان سے کری تو پھر تو شرک کر لیا اللہ کے ساتھ، تو اللہ سے ہی کروں گا میں دعا. تو یہ تو میں نے ان کو بڑا کانفیڈنٹلی کہا، میں نے کہا اللہ طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، اطاعت جائز ہی نہیں ہے آپ لوگوں کی بھائی، اللہ کے پاس میں جا رہا ہوں میں نے. تو انہوں نے بڑے ڈفرینٹ اینگل سے آئے. نے کہا پھر ہم دوست بن جاتے ہیں، دوستی میں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے نا. میں نے کوئی سین ہی نہیں ہے دوستی کا، کیونکہ دوستی پھر کس میں کنورٹ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو بہن بھائی بن جاتے ہیں. میں نے کہا میری پہلے 2 بہنیں ہیں جن سے میں بہت تنگ ہوں، اور میں نے اپنے کتنے سینئرز کو دیکھا ماشاء اللہ تبارک اللہ بہن بھائی بنے ہوئے تھے، بہن چل رہا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ تنویر بھائی اسائنمنٹ لے لیجئے، اور کہہ رہا شبنم بہن اسائنمنٹ دے دیجئے. گریجویشن کے 6 مہینے بعد گھر کی گھنٹی بجتی ہے کہ تاہا ہمارا نکاح ہو رہا ہے، آ جانا. میں نے کہا کیا سین ہے یار، بہن بھائی تھے آپ لوگ؟ تو بہن بھائی تو تھے، اب تو نہیں ہے. میں نے کہا یہ جو بہن بھائی کا جعلی چورن ہے نا، مجھے نہ بیچو. آپ کی بہنیں وہی ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں، باقی سب تو بھی ڈرامہ ہے، سب فضول کام، شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں اور چال ہیں. کس طرح سے وہ زنا کے قریب کرنا چاہتے ہیں انسان کو، پھسلانا چاہتا ہے. تو اللہ نے مجھے کیا دیا جب میں نے سب چھوڑا؟ اللہ نے مجھے حلال گرل فرینڈ عطا کر دی. ایسے کہتے آپ کوئی مولوی اور حلال گرل فرینڈ. میرا نکاح ہو گیا الحمدللہ، میرا نکاح ہو گیا، میرے تو نکے بھی ہیں ماشاء اللہ. تو ہر چیز کا بہتر آلٹرنیٹ، ہر چیز کا. ایون جو میرا بائک تباہ ہوا تھا، اٹ واز اے بولیوارڈ چاپر 660 ایکسیڈنٹ میں، اللہ ایون گیو می اے بیٹر بائک، اٹ واز اے BMW GS 650 کراس کنٹری. الحمدللہ ہر چیز کا بہتر آلٹرنیٹ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اپنی ڈیزائرز کو سپریس کرو، اللہ ڈیزائرز کو چینلائز کرتے ہیں. اسلام ڈیزائرز کو سپریس نہیں کرتا، چینلائز کرتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ تمہیں محبت نہیں ہونی چاہیے، نہ جینڈر سے اٹریکشن ہونی نہیں چاہیے. نہیں، اللہ نے ہمیں دل میں محبت ڈالی ہے، ہمارے دل میں ہے اپوزٹ جینڈر سے اٹریکٹ ہونا. تو کیا کرو؟ گناہ کر کے آؤ؟ نہیں، نکاح کر کے آؤ، ماں باپ سے بات کرو. اسلام ہر شخص کی ایموشنل اور فزیکل رائٹس کی پروٹیکشن کرتا ہے. ڈونٹ ڈو دس ہینکی پینکی. وہ جو فیس بک پہ میسج کرتے ہیں نا، ہم AOA آئی وانٹ ٹو بی فرینڈشپ ود یو، یہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا. نکاح کے ذریعے آؤ. بٹ وی نیور تھنک آؤٹ آف دا باکس. Never think out of so think out of the box, guys. You can have a lot of fun in your life within the limits of Islam. You can have it. چلیں ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں، کر لیں؟ جنہوں نے پہلے کی ہوئی ہے میرے ساتھ وہ خاموش رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے. آپ لوگوں نے ہاتھوں کا استعمال کرنا ہے اور وہ آواز نکالنی ہے جو میں آپ سے کہوں گا. اینڈ اٹس کمپلیٹلی پاسبل. ہاتھوں کو یوز کرتے ہوئے وہ آواز نکالنی ہے جو میں آپ سے کہوں گا. اٹس پاسبل. ٹھیک ہے؟ تیار ہے؟ یہ مردہ جواب نہیں چاہیے مجھے. تیار ہے؟ چیخنے کو بھی نہیں بولا تھا، تحمل سے جواب دے دیجیے. یس سر. تو ہاتھ کھول لیجیے. ہاں اتنے کھولیں گے باتیں سنبھالے جائیں. ٹھیک ہے؟ بارش ہو رہی ہے ابھی. ٹرائی سب نہیں کرنی ہے، شرط یہ ہے بارش ہو رہی ہے. اوکے، تیز بارش ہو رہی ہے. گھوڑے بھاگ رہے ہیں.
ہر چیز پہ تالیاں. کچھ لوگ تو ایسے ایسے کر رہے ہیں. ایسے کرنے سے آواز نہیں آتی بھیا, جیسے کام پہ ٹانگ رہی ہیں. اچھا, برف پڑی ہے ایوری ون, ٹرائی اٹ آؤٹ. برف پڑی ہے, ٹرائی کریں. برف پڑی ہے. کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, بھیا کروا لو. نہیں کریں گے. یہ 10 سال سے سویا ہوا ہے, اس کو مت جگاؤ. اچھا, ایوری ون فالو می, فالو می ایوری ون. کلیپ ود ون فنگر ایوری ون. بارش ہو رہی ہے. کلیپ ود 2 fingers ایوری ون. بارش تیز ہو گئی ہے. کلیپ ود 3 fingers ایوری ون. بارش مزید تیز ہو گئی ہے. اپنے ہاتھوں کو زور سے رب کریں ایسے. برف پڑ رہی ہے, رائٹ. آپ چاہتے تو اپنے ہاتھوں کو زور سے لیپ پہ مارتے, اپنے لیپ پہ زور سے مارے ہاتھوں کو, آپ کو گھوڑے بھاگنے کی آواز آئے گی. آپ چاہتے تو اپنے ساتھ والی کی کمر کا استعمال کر سکتے ہیں. ذرا ساتھ والی کمر پہ زور سے مارے, آپ کو گھوڑے بھاگنے کی آواز آئے گی. بڑے شریف لوگ ہیں آپ لوگ ماشاء اللہ. عام طور پہ پھٹے ہو جاتے ہیں ایسے موقع پہ. تو وی نیور تھنک آؤٹ آف دا باکس. کچھ لوگ ایسے ایسے کر رہے ہیں, کچھ لوگ ایسے ایسے کر رہے ہیں, کچھ لوگ ہر وہاں پہ تالیاں. بھیا تو جو بھی بول, ہم تالیاں بجائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک تو ہمارے پاس وی ڈونٹ تھنک آؤٹ آف دا باکس. ہم کہتے ہیں شوغل لے گا تو شراب پی کے لے گا, گناہ کر کے لے گا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام میں شوغل ہے کتنا. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں نالج ہی نہیں ہے اسلام کا, بالکل شیلو نالج ہے. ہم تو اتنا نالج ہے ہمارا ویک کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد فولڈ کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان, لا حول ولا قوت الا باللہ, شیطان نماز پڑھ لے گا. ابھی اسے نماز پڑھنے دو نا, میری جان وہ چھوڑے. وہ بیچارہ وضو کر کے آتے ہیں, آپ سے نماز فولڈ کر دیتے ہیں. وہ بھاگ کے آ رہے ہیں, میں نماز پڑھوں گا, آپ نے نماز فولڈ کرتے ہیں. وہ بھی کھڑا تھا نعرہ تک اللہ ہو کے لیے, آپ فولڈ کر دیتے ہیں. بیٹا پڑھ کے دکھا دیے, سی آئی گاٹ یو. وہ نماز پڑھنا چاہتا. کینچی نہ چلاؤ, کینچی کو چلا رہا نا گھر میں, کینچی نہیں چلانی, کینچی نہیں چلانی, چھینو اسے. کیوں؟ لڑائی ہو جائے گی. جیسے نائی کے گھر میں جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, عجیب. جوتا الٹا پڑا ہوا ہے تو کیا کرو, سیدھا کرو, فوراً کوئی آفت آ جائے گی, بلا آ جائے گی. 1 کروڑ روپے کی گاڑی لی ہے, 50 لاکھ کی گاڑی لی ہے, مگر جوتا منہ کے ساتھ لٹک رہا ہے. چہرہ مبارک یہاں پہ, جوتا یہاں لٹک رہا ہے. بندہ ہی اٹھائے اور زور سے سر پہ مارے کہ یار کوئی عقل ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. جوتا مہنگی گاڑی لے کے کالا کپڑا لگا دیتے پیچھے کہ نظر بد سے بچ جائے گا. جاہلانہ سوچ. کالی بلی گزر جائے تو یہ راستہ اپشگن ہے. ہم نے دیکھا کافی سال سے کوئی بہو تھی, ہمارا دین وہاں سے آیا. پوری دنیا میں نا احادیثی کتابیں ہیں, سنن ابن ماجہ ہے, سنن ترمذی ہے, سنن نسائی ہے, سنن داؤد ہے. ہمارے پاکستان میں نا ایک کتاب چلتی ہے جس کا نام ہے سنن سنائی. کیا نام ہے؟ سنن سنائی. سنی باتوں پہ اعتبار. یہ میسج بھیجو 10 لوگوں کو ورنہ آج رات آفت آ جائے گی. اور ہم ٹھگا ٹھگ میسج بھیجے, رک جاؤ مجھے میسج بھیج دیں تو ورنہ آفت آ جائے گی. اللہ کے نبی نے کہا نظر بد حق ہے, نظر لگ جاتی ہے تو کیا جوتے لٹکاؤ, یا ٹکے لگاؤ, یا امام زابن پہنو, یا جھاڑو پھیرو کسی کے سر پہ. عجیب کانسیپٹس ہیں. اللہ کے نبی نے کہا دعا پڑھو. خود بھی دعا پڑھی اور امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی دعا پڑھی, ان کے پہ دم کیا. کیا پڑھا؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. میں تم دونوں کو اللہ کی کمپلیٹ کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں. کس چیز سے؟ من کل شیطان, ہر شیطان سے, وہامہ اور ہر زہریلے جانور سے, ومن کل عین لامہ اور ہر بری نظر سے. بٹ ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں تو دعائیں نہیں یاد. دعائیں کون یاد کرے؟ تو ٹکا لگا دو بس, یا جوتا لٹکا دو. شارٹ کٹ ہے نا, شارٹ کٹ. ہم تو وہ شف والے لوگ ہیں, بس کوئی ہم کچھ نہ کریں, بس آ کے ہم پہ کوئی دم کر دے اور ہم ٹھیک ہو جائیں.
اکثر خواتین اپنے ہسبینڈ کو میرے پاس لے کے آتی ہیں کہ تہا بھائی یہ تھوڑا سا اس کے اینگل ایشوز ہیں اور یہ ہے وہ ہے، اس کی سیٹنگ کر دیں. میں کوئی میکینک ہوں یہاں پہ، میں اس کا پیج سٹارٹ کروں جی باجی آ جائیں سیٹنگ ہوگی 200 روپے دے دیں. لا الہ الا اللہ. ہم نے دین پڑھنا نہیں، ہم نے واللہ بڑا دکھ ہوتا ہے. دیکھیں ہم نے ایرتل دیکھا، ہاں ہم نے اسکوئڈ گیم دیکھی، ہم نے سیزنز دیکھے، ہم نے پب جی کھیلی، ہم نے فورٹ نائٹ کھیلی. نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا، نہیں پڑھی تو رسول اللہ کی سیرت نہیں پڑھی، نہیں پڑھی تو الرحیق المختوم نہیں پڑھی، نہیں پڑھا تو صحابہ کو نہیں پڑھا. کون تھے علی بن ابی طالب؟ ہم نے ٹرائے دیکھی، ہم نے لو سٹوریز دیکھی، ہم نے نوٹ بک دیکھی، ہم نے کیا کچھ دیکھی، سب کچھ. ہم نے ڈرامے بھی دیکھے، ہم نے کبھی دل والے دلہنیں لے جائیں گے دیکھا، ہم نے سب کچھ دیکھا. ہم نے نہیں پڑھا تو خالد بن ولید کو نہیں پڑھا کہ وہ کون تھے. نہ ہم نے اہل بیت کے بارے میں پڑھا، نہ ہم نے صحابہ کے بارے میں پڑھا. اور ہم کہتے ہیں ایمان تازہ نہیں ہوتا، گناہ ہو جاتے ہیں، کیا کریں؟ ٹائم انویسٹ ہم سارا اس میں کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں ایمان تازہ ہو جائے. پودے ہم لگا رہے ہیں سیب کے اور ہم چاہتے ہیں آم اس پہ اگ پڑے. How? This doesn't work like that. You have, love is a 4-letter word spelled as T-I-M-E, time. Because you give time to those whom you love. آپ ان کو وقت دیتے ہو. صحابہ نے اللہ کے نبی کو وقت دیا، انہوں نے صرف نعرے نہیں مارے، باتیں نہیں کی، بلکہ وقت دیا. سو آج واللہ اگر آپ اللہ کو اپنا بنا لینا، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ما کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. پھر جو اللہ کا ہو جاتا ہے اور جس کے اللہ ہو جائے نا. اور آخری چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کو اپنا بنا لیں گائز. یور افیئرز آر سارٹیڈ، یور میٹرز آر سارٹیڈ. پھر انشاءاللہ. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا حاتم الاسم، بڑا نیک انسان تھا. حج پہ جانے لگا، حج پہ جانے کا ارادہ کیا تو اس کی وائف نا بڑی دنیا دار ٹائپ کی تھی، ذرا کم ایمان والی تھی. تو اس نے کہا کہ راشن کتنا پڑا ہے گھر میں؟ تو انہوں نے کہا کہ 2-2.5 مہینے کا پڑا ہے. تو حج اس ٹائم پہ اٹ واز اے لانگ جرنی اراؤنڈ 4 to 5 months. تو بیگم نے کہا کہ پھر بیٹھ جاؤ گھر پہ، کیا ضرورت ہے حج پہ جانے کی؟ جب راشن اتنا کلیکٹ کر لو تو پھر جانا حج پہ، چپ کر کے بیٹھ جاؤ. بیٹی نا اس کی بڑی اسپیشل تھی. بیٹی نے کہا ابا جی جائیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ہمارا رب بڑا رزاق ہے، وہ بڑے طاقتوں کا مالک ہے، ہمیں دے گا، آپ پریشان نہ ہونا، آپ جائیں انشاءاللہ. ابا جی نے ہمت باندھی اور وہ حج پہ چلے گئے. 2-2.5 مہینے گزرے. راشن جب ختم ہوا تو ماں جی نے کیا کیا؟ بلاؤ اس کو، کدھر ہے وہ، یو بگ ماؤتھ، تو نے بڑی بڑگیں مار دی کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اب کدھر ہو، کدھر ہے راشن، کہاں سے کھائے پئیں گے، کون لے کے آئے گا؟ وہ بیٹی بڑی دکھی ہوئی اور اس نے نا اپنا جائے نماز اٹھائی اور ساتھ والے کمرے میں چلے گئی اور جائے نماز بچھا دی اور اللہ اکبر کیا اور 2 رکعتیں پڑھیں. اور جب سلام پھیرا نا کہتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، کہتی ہے اللہم انت قلت وقولک الحق ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. کہ اللہ آپ نے کہا ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ سے سچی بات کس کی؟ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے زیادہ کلام کس کا سچا؟ کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ہم اس کے لیے راستے کھول دیں گے اور وہاں سے رزق اور روزی دیں گے، کیش اور مال، اور اس کی سپورٹ کریں گے. اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا، ان راستوں سے دیں گے. یا رب آپ کو معلوم ہے ہم تقوی والے لوگ ہیں، یا رب ہمارے لیے دروازے کھولیں. As she was making dua, her door knocked. ٹک ٹک ٹک. اور جب ڈور ناک ہوا تو کیا کہتی ہے؟ باہر گئی. اور جب باہر گئی تو دیکھا کہ وہاں کے جو رولر تھے نا اس ٹائم کے، ان کا انٹوراج گزر رہا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کا پانی ختم ہو گیا ہے ہمارے پاس انٹوراج میں، تو ہمیں بادشاہ سلامت کو پانی دینا ہے. تو اس نے کہا اچھا، کیونکہ بادشاہ کو پانی چاہیے تھا. he had to drink some sips of water. پانی ختم ہو گیا تھا. تو اس نے کہا اپنے گھر سے گئی، بسم اللہ پڑھ کے پانی ڈالا اور اس کو نا پانی لے کے دے دیا کہ پئیں. اللہ تعالیٰ نے نا اس پانی میں لذت ڈال دی عجیب سی. اور کیا ہوا کہ وہ جب بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے پانی پیا تو بادشاہ کو نا عجیب سی لذت میں، جو رولر تھا عجیب سی اس کو لذت محسوس ہوئی. اور کہتے ہیں کس سے گھر سے لائے؟ انہوں نے کہا کہ وہی حاتم الاسم میں گھر سے.
اچھا وہ نیک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، آؤ اس کو سلام کرتے ہیں. نہیں بادشاہ سلامت، وہ تو حج پہ گیا ہوا ہے. اچھا وہ حج پہ گیا ہوا ہے تو اس کے گھر والوں کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری پھر ہمارے اوپر ہے. اور کیا کیا اس نے؟ اپنی جیب سے گولڈ کوائنز کا ایک سیک، ایک پوڑی سی نکال کے اسے گھر میں پھینک دی. اسے گھر میں سونا. لیکن اللہ جب بڑھانا چاہتا ہے کس طرح بڑھاتا ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ نے اپنے پورے انٹراج سے، پورے پروٹوکول سے کہا کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ڈو وٹ آئی ہیو ڈن، وہ کرے جو میں نے کیا ہے. اور سب نے اپنی جیبوں سے نا ایک پوڑی نکالی گولڈ کوائن کی. اٹ واز اے سیک آف گولڈ کوائن، اور اسے گھر میں پھینک دیا. کچھ ہی دیر میں دا روم اینڈ دا ہاؤس واز فلڈ ود گولڈ. اللہ کتنا قدردان ہے. ماں جی بلے بلے کر رہی ہے، خوش ہو گئی، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، مزہ آ گیا. اور بیٹی رونے شروع ہو گئی. ماں نے کہا تم کیسی انسان ہو، جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تم اسمائل کر رہی تھی، اور جب اللہ نے سب کچھ دے دیا اور تم رونے شروع ہو گئی ہو. کہتی ہے ماں جی ایک انسان نے نظر کرم کی ہم پہ تو ہمارا یہ حال ہو گیا، جب الرحمن اور رحیم نظر رحمت کرے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. تو اللہ کو اپنا بنا لیں، اور جو اللہ کو اپنا بنا لیتا ہے نا تو پھر his life is sorted. اور جو اللہ کو سے بغاوت کر لیتا ہے وہ پھر ذل و خوار ہو کے رہ جاتا ہے. یہ لیسن اپنے ساتھ آج گھر لے کے جائیں انشاءاللہ، اور میک ڈیسیژنز انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ ایوری ون. may Allah bless you all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم کرم